بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تقدیر کے بارے میں چند نہایت اہم سوالات اور ان کے جوابات بیان کریں گے۔ تقدیر برحق ہے اور ایمان کی شرط ہے۔ تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے؟ کیا تقدیر پر ایمان لانا لازمی ہے؟ اور وہ واقعہ جو پیشانی پر تقدیر لکھے ہونے کے بارے میں مصنف نے ذکر فرمایا ہے۔ آئیے ان موضوعات کو کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقدیر برحق ہے، اس کو ماننا شرط ایمان ہے۔ سوال نمبر 1، آدمی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ آدمی دنیا میں یہ کام کرے گا۔ کیا تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ جب دنیا فانی سے رخصت ہوگا تو اس کی اتنی نیکیاں اور اتنی بدیاں ہوگی؟ تو پھر نامہ اعمال اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی آدمی مصائب و آلام میں مبتلا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر لکھی ہی اس طرح ہوگی، اور اگر کوئی عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر اچھی ہے، جبکہ فرمان الہی ہے کہ جتنی کسی نے کوشش کی اتنا ہی اس نے پایا۔ تو تقدیر کیا ہے؟ نمبر 3، اور ایک جگہ پڑھا ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے وہ بدل نہیں سکتا، جبکہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اپنی عزت کی میں تیری مدد کروں گا۔ تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ نمبر 4، نجومی یا عامل وغیرہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں کہ آپ کی تقدیر ایسی ہے۔ اسی طرح کچھ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ طوطے کے ذریعے فعل معلوم کرے اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا؟ نمبر 5، المختصر یہ کہ کیا تقدیر آدمی پر منحصر ہے، جیسی بنائی یا پہلے لکھ دی جاتی ہے؟ اگر پہلے لکھ دی جاتی ہے تو کیا بدل سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، کیونکہ ہوگا تو وہی جو تقدیر میں لکھا ہوگا۔ جواب، تقدیر برحق ہے اور اس کو ماننا شرط ایمان ہے، لیکن تقدیر کا مسئلہ بے حد نازک اور باریک ہے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور آدمی صفات الہیہ کا پورا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بس اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کو پہلے سے اس کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ پھر دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، بعض میں انسان کے ارادہ و اختیار کا بھی دخل ہے اور بعض میں نہیں۔ جن کام میں انسان کے ارادہ و اختیار کو دخل ہے، ان میں سے کرنے کے کاموں کو کرنے کا حکم ہے۔ اگر انہیں اپنا ارادہ و اختیار سے ترک کرے گا تو اس پر مواخذہ ہوگا، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم ہے ان کو اپنے ارادہ و اختیار سے چھوڑنا ضروری ہے، نہیں چھوڑے گا تو مواخذہ ہوگا۔ الغرض جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن اختیاری امور پر چونکہ انسان کے ارادہ و اختیار کو بھی دخل ہے، اس لیے نیک و بد اعمال پر جزا و سزا ہوگی۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ اس مسئلے پر کود کرید جائز نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تقدیر و تدبیر میں کیا فرق ہے؟ سوال، جناب سے گزارش ہے کہ میرے اور میرے دوست کے درمیان اسلامی نوعیت کا ایک سوال مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم لوگ اس مسئلے پر خود ہی بحث کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ غلط بھی نکال سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کر کے ہم سب لوگوں کو مطمئن کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن جب کوئی شخص کسی کام کو کئی بار کرنے کے باوجود ناکام رہتا ہے تو اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میاں تمہاری تقدیر خراب ہے، اس میں تمہارا کیا قصور؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی کوششیں رائے گاہ جاتی ہے جب تک کہ اس کی تقدیر میں اس کام کا کرنا لکھا نہ گیا ہو، لیکن جب کوئی شخص اپنی تدبیر اور کوشش کے بل بوتے پر کام کرتا ہے تو خدا کی بنائی ہوئی تقدیر آڑے آتی ہے۔ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہمیں بحث میں الجھے ہوئے دیکھ کر بہت غصے ہوئے، یہاں تک کہ چہرہ انور ایسا سرخ ہو گیا گویا رخسار مبارک میں انار نچوڑ دیا گیا ہو، اور بہت ہی تیز لہجے میں فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں یہی چیز دے کر بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگ اسی وقت ہلاک ہوئے جب انہوں نے اس مسئلے میں جھگڑا کیا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس میں ہرگز نہ جھگڑنا۔ ترمذی مشکات صفحہ 22۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جو شخص تقدیر کے مسئلے میں ذرا بھی بحث کرے گا، قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، اور جس شخص نے اس مسئلے میں گفتگو نہ کی اس سے سوال نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ مشکات صفحہ 23۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ نمبر 3، موت اور موت کے بعد والی زندگی پر ایمان لائے۔ نمبر 4، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ ترمذی ابن ماجہ مشکات صفحہ 22۔ ان ارشادات نبوی سے چند چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، تقدیر حق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 2، تقدیر کا مسئلہ نازک ہے، اس میں بحث و گفتگو منع ہے، اور اس پر قیامت کے دن باز پرس کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، تدبیر تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے۔ کیا تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے؟ سوال، جن چیزوں پر ایمان لائے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ان میں تقدیر بھی شامل ہے، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تقدیر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں موت، رزق اور جس سے شادی ہونی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آخر جس تقدیر پر ہمارا ایمان ہے اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور کیا یہ سچ ہے کہ خدا نے ہر چیز پہلے سے معین کر دی ہے؟ جواب، تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور کائنات کی تخلیق سے پہلے ہر چیز کا علم الہی میں ایک اندازہ تھا، اسی کے مطابق تمام چیزیں وجود میں آتی ہے، خواہ ان میں انسان کے اختیار و ارادہ کا دخل ہو یا نہ ہو، اور خواہ اسباب کے ذریعے وجود میں آئے یا بغیر ظاہری اسباب کے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ماتحت رکھا ہے ان کے جائز اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اور ناجائز اسباب سے پرہیز کرنا فرض ہے۔ کیا پیشانی پر تقدیر کی تحریر کا واقعہ درست ہے؟ سوال، آپ سے ایک واقعے کی تصدیق کے لیے یہ خط ارسال کر رہا ہوں، امید ہے جلد جواب سے مستفیض فرمائیں گے۔ یہ واقعہ مجھے میرے ایک دوست محمد طیب صاحب نے بتایا کہ وہ کافی عرصہ پہلے درس حدیث یا درس قرآن کے مجلس میں شریک تھے، اور آپ نے اپنا یہ واقعہ کہ انڈیا میں جب آپ زیر تعلیم تھے، سڑک پر ایک نوجوان سائیکل پر جا رہا تھا، کسی گاڑی کی ٹکر سے اس کا سر کھل گیا، اور آپ نے اس نوجوان کی تقدیر لکھی ہوئی دیکھی۔ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو تحریر کس زبان میں تھی؟ مختلف ہسپتالوں میں مسلمان ڈاکٹروں کے پاس حادثات کے بعد مردے لائے جاتے ہیں جن کے سر بھی کھل چکے ہوتے ہیں، اور کئی کے سر ڈاکٹر معائنے کے لیے کھولتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر نے آج تک کوئی تحریر دماغ پر لکھی ہوئی بیان نہیں کی۔ جواب، یہ واقعہ میرا چشمدید ہے، اس کی پیشانی پر تحریر میں نے خود دیکھی ہے، لیکن وہ کس زبان میں تھی اس کا کسی کو علم نہیں۔ میری عمر اس وقت قریباً 15 برس تھی، ممکن ہے میرا وہم ہو، واللہ اعلم۔ الحمدللہ، ہم نے تقدیر کے بارے میں چند اہم سوالات اور ان کے جوابات سمجھے۔ یاد رکھیے، تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا لازمی جز ہے، اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقدیر پر کامل ایمان رکھنے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔